اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو درختوں کی سرسبز و شادابی سے مزین کیا ہے اور جنگلوں کی ہریالی سے اس کرۂ ارض کو حسن و جمال بخشا ہے، اور قرآن مجید میں اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا اور پھر اس کے ذریعے خوشنما باغات جنگلات اگائے جن کے درختوں کو اگانا تمہارے بس میں نہ تھا۔ کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا رب بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں، بلکہ یہی لوگ راہ راست سے ہٹ کر چلتے ہیں۔ چنانچہ یہ درخت بھی اپنے وجود کے شکرانے کے طور پر اللہ تعالیٰ کے سامنے سربا سجود ہوتے اور سجدہ کرتے ہوئے مراسم عبودیت بجا لاتے ہیں، جس پر قرآن مجید نے کہا، ستارے اور درخت سب اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ سورہ حج آیات 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے آگے سربا سجود ہیں وہ سب جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں، سورج، چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان بھی۔ اسی طرح سورہ لقمان آیات 27 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی شان خدا بندی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، زمین میں جتنے درخت ہیں وہ سب کے سب قلم بن جائیں اور سمندر دوات بن جائیں، جیسے مزید سمندر روشنائی فراہم کرے، تب بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں لکھتے ہوئے ختم نہ ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ زبردست اور حکیم ہے۔ سورہ یاسین آیات 80 میں اللہ تعالیٰ نے درختوں سے ایندھن کا کام لیتے ہوئے کہا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی اور تم اس سے اپنے چولہے روشن کرتے ہو۔ درختوں کی برکت ہونے کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی تفہیم کے لیے ایک مقدس درخت کی مثال دی۔ سورہ نور آیات 35 میں اللہ تعالیٰ فرمایا، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کی نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک میں رکھا چراغ فانوس میں دہرا ہو۔ فانوس کا حال یہ ہو کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا ستارہ، اور وہ چراغ زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جائے جو نہ شرقی ہو نہ غربی، جس کا تیل آپ ہی آپ بڑکا پڑتا ہو۔ کتنے ہی انبیاء علیہ السلام جن کی حالات زندگی میں درختوں کا کثرت سے ذکر ملتا ہے، وہ سب انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت میں جگہ ملی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، پھر ہم نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ آپ اور آپ کی زوجہ دونوں جنت میں رہو اور یہاں بفراغت جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہوگے۔ پھر شیطان نے ان پر حملہ کیا اور کہا، پھر شیطان نے ان کو بہکایا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھی ان کے سامنے کھول دے۔